بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ آج کا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، اور وہ ہے کرونا وائرس، جس کا شکار پوری دنیا ہے، اس کے عام لوگ ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کون کس مذہب سے ہے، کون کہاں سے ہے اور کون کہاں سے نہیں ہے۔ اس موقع پر جب یہ رمضان میں ہم داخل ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کا ایک بڑا مقدس مہینہ ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کرونا وائرس کو ہم ایک عذاب کے طور پہ ہمیں کنسیو نہیں کرنا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے اور ہمیں اس امتحان سے نکلنا ہے، اور اس کے کچھ میسیجز ہیں جو اللہ تعالیٰ ایسے امتحانوں میں ہمیں دیتا ہے۔ آپ یاد کریں کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم، اور اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے، تو اس کے بعد 1917 میں اسپینش فلو اپیئر ہوا، اور اس نے نہیں دیکھا کہ یہ کوئی جرمن ہے یا کوئی چائنیز ہے یا کوئی جیپنیز ہے یا کوئی امریکن ہے، بلکہ اس نے سب کو نشانہ بنایا، اور اس کا شکار جو تھے وہ 50 کروڑ لوگ ہوئے اس وقت۔ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، اور ان میں سے 50 میں 5 کروڑ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس کے مقابلے میں جب آج ہم کورونا وائرس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جبکہ اب تقریباً یہ رمضان کے شروع ہونے پر تقریباً کوئی یہ 2 ملین کے قریب لوگ جو ہیں اس کا شکار ہو چکے ہیں دنیا بھر میں، اور 2 لاکھ سے اوپر جو ہیں وہ ڈیتھ اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ تقریباً کوئی 10,000 کے قریب پہنچ رہی ہے تعداد اس کے شکار لوگوں کی، اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی 2,000 سے 3,000 کے درمیان ہے۔ اب ہمیں اس سے کیا، رمضان میں جب ہم داخل ہوئے ہیں تو ہمارا ایک انداز، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جیسے ہم ہر سال کرتے ہیں کہ اس بات پہ زور ہوتا ہے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی، ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا، ہمیں اس میں وقفہ نہیں کرنا، لیکن جب ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ 50 روپے کی چیز 50,000 میں ہم بیچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ جو آفات آتی ہیں، جیسے یہ کرونا وائرس ہے، یا آج سے 100 سال پہلے اسپینش فلو تھا، تو اس سے میسج سمپلی یہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ اسلحے کے دور پر آپ کو انسانیت کو نہیں بچا سکتے، اسلحے کے ذخائر لگا کر کے آپ انسانیت کو نہیں بچا سکتے، آپ انسانوں کو نہیں بچا سکتے۔ تو اس کے لیے آپ کو پرٹیکولر سیکٹرز پہ جانا ہوگا اور وہاں پر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، جو تقریباً نہیں ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایٹمی دھماکے ہوئے اور ایٹمی اسلحہ بنا اور یہ سب کچھ ہوا، اور ہم نے ڈھیروں لگا دیے۔ امریکہ ابھرا، چائنا ابھرا، رشیا ابھرا، اور پاکستان اور انڈیا نے بھی 2 دھماکے کیے، ایٹمی دھماکے اور ایٹمی طاقتیں ہیں یہ۔ لیکن آج ان میں سے کوئی ملک بھی کیا اپنے لوگوں کو اس کورونا وائرس سے بچا پا رہا ہے؟ جو کوئی تخصیص نہیں کر رہا، یعنی وہ کوئی اسلحے کے زور پر نہیں آ رہا، وہ اس چیز پہ آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے ایسے ہسپتال نہیں بنائے، آپ نے ایسی جگہ نہیں بنائی، آپ نے ایسے تجربات نہیں کیے جس کے نتیجے میں آپ یہ کرتے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ درپیش ہوگا تو آپ فوری طور پر کیا کریں گے۔ یعنی جیسے اس میں ویکسین ہونی چاہیے تھی، یعنی آپ لاکھ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ سارے میئرز لے لیں، لاک ڈاؤن کر لیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو اس کے ڈرگس پر جانا ہوگا اور اس کے اوپر آپ کو ویکسینز پر جانا ہوگا۔ ویکسین کے اندر جو ہے وہ
چیزیں تو آپ کے پاس تجربات تو ہیں کہ اینٹیجن ہونا چاہیے، جیسے میزلس کے لیے ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں تجربات بھی ہو رہے ہیں، اور تقریباً یہ ہے کہ اندازے یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کے کہ یہ سال میں بنے گا یا 6 مہینے میں بنے گا، یا مائکروسافٹ کے بل گیٹس نے کہا کہ یہ 2 سال میں بنے گا۔ تو بات اس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ صحیح جگہ پیسہ نہیں لگایا۔ اب پاکستان میں بھی ہم نے ہیلتھ سیکٹر پر جو کہ جی ڈی پی کا 1% سے نیچے ہم خرچ کرتے رہے، نہ ہمارے پاس ہسپتال ہیں، نہ ہمارے پاس بیڈز ہیں، نہ ایسے ارینجمنٹس ہیں کہ جب ایسی صورتحال کریٹ ہو تو ہم اس کو دیکھیں۔ تو کیا ہمیں ان چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا امریکنز کو اس سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا چائنیز کو اس سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سب کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ میسج ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ حملے تو ہوتے رہیں گے، وائرس یا ایپیڈیمکس اس قسم کی آتی رہیں گی، ہر سال جو ہے وہ تقریباً فلو سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ کورونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیلا ہے، اور اس کے نتیجے میں جہاں جہاں ہمارے نقائص تھے وہاں وہ لوگ نشانہ بنے ہیں، مثلا زیادہ عمر کے لوگ، یا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مرد حضرات جو ہیں وہ 73% شکار ہوئے ہیں، کیونکہ وہ باہر کام کرتے ہیں، باہر ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ نشاندہی ہوئی ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ تو ہمارا جو تمام دنیا کا اس وقت ایمفیسس جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس میں ہیلتھ سیکٹر کو اور ہاسپٹلس کو اور لوگوں کی زندگیاں بچانے کو اپنا مین مقصد قرار دیں، تاکہ اگر ہیلدی لوگ ہوں گے آپ کی سوسائٹی میں تو آپ کی سوسائٹی ترقی کرے گی، ادروائز وہ ترقی نہیں کرے گی۔ اب جہاں تک اس کے اکنامک آسپیکٹس کا تعلق ہے تو لازمی بات ہے کہ جیسے اسپینش اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بے انتہا کرائسس نظر آئیں گے، یو ایس اے کا نظر آئے گا، دوسرے نظر آئیں گے 1930 کا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم بہرحال کرائسس تو ہے، ہماری اکانومیز اس کو فیس تو کریں گی، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ملینز میں تو جائے گی، لیکن اس سے ہمیں اب نکلنا کیسے ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور وہ اس میں رمضان کے مہینے کے حوالے سے یعنی جو پہلی بات ہمیں سب کو سمجھنی ہے کہ ہم جو اپنے غریب غربا جو ہمارے قریب رہتے ہیں ان کو ہم کھانا کس طریقے سے پہنچائیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جو اس بات کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ صاحب ان کو کھولنا چاہیے یا نہیں کھولنا چاہیے، اگر اس کی بجائے ہم یہ کریں کہ ان مسجدوں کو ہم سینٹر بنائیں فار ڈسٹریبیوشن آف فوڈ اینڈ ادر تھنگس جو ہمیں کرنی ہے معاشرے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے یعنی یہی سینٹر جو مسجدوں کو ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ٹائیگر فورس بنائیں یا ہم کوئی اور قسم کی فورس بنائیں، تو اس کی بجائے ہم مسجدوں کو سینٹر بنائیں، ان کے امام جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں، اور ان کے تھرو جو آپ نے فائنینشیل ایڈ پہنچانی ہے یا راشن پہنچانا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، اور وہ ذمہ دار ہوں اس بات کی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں۔ دے شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل، خالی یہی نہیں کہ ان کو نماز پڑھانی ہے یا ان کو روزہ رکھوانا ہے، بلکہ ان کو یہ کام بھی کرنے ہیں اور اس کام میں بھی ان کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اب جہاں تک ہماری اکانومی کی بات ہے تو جیسے دنیا بھر کی اکانومی جو ہے وہ تقریباً سارے سینٹرل بینکس زیرو پر آ گئے ہیں، تو اس سے یہ کوشچن تو بنا ہے کہ صاحب اسلامک بینکنگ جو ہے وہ زیادہ ویلڈ ہے اس قسم کے کرائسس کو فیس کرنے کے لیے جہاں ربا اور انٹرسٹ ریٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں اور اس کے جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں پیدا کرنی ہیں۔ یعنی اگر ہمارے یہاں اسلامک بینکس کام کر رہے ہیں یا کسی اور ملک میں کام کر رہے ہیں اور وہ ملک کی اکانومی میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، غربت دور کرنے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے،
تو ان کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے اس کو ہم کنورٹ کریں اس طرف. یعنی آپ یہ اکانومی کا ایک بڑا سب سے بڑا جو مین سینٹر ہے ٹرانسمیشن کا وہ بینکس ہوتے ہیں. تو اگر ہم بینکوں کو ٹھیک کر لیں تو میرا خیال ہے کافی حد تک ہم اس کرائسس پر قابو پا سکتے ہیں. اس میں اب جو ہے وہ قرضہ حسنہ کو جاری کروائیں اور یہ ہم لوگوں تک پہنچائیں تو آپ دیکھیں گے یہ کافی مسئلے حل ہوں گے. اب جہاں تک ڈیبیٹس اور ڈسکشنز کا ہے تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب ہم مسخروں کو ٹی وی پر آنے دیں یا دوسرے لوگوں کو اور وہ بیٹھ کر کے دوسرے میں مین میں ایک نکالیں, کیونکہ اس وقت اور اس طریقے سے یہ ایک میسج ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں, سب برابر ہیں, انصاف کے سامنے بھی اللہ کے سامنے بھی. تو ہمیں اس بات کو پورے طریقے سے انشور کرنا ہوگا کہ اس موقع پر ہم یہ جو عام روایتی پالیٹکس ہے اس کو چھوڑیں اور یہ جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والی باتیں ہیں ان کو ہم ختم کریں, مل جل کے کام کریں. یعنی اس میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو برے لوگ ہیں یا خراب لوگ ہیں ان کی آپ نشاندہی نہیں کریں, لیکن وہ نشاندہی خود بخود ہو جائے گی. لوگ جانتے ہیں پاکستان کے کہ کون چور ہیں, کون ڈاکو ہیں اور کون کیا ہیں. یہ آپ اس کو کتنا بھی الجھائیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب آج کے دور میں. تو اس کو ہمیں جو ہے وہ یعنی اکانومی کے اندر بھی اس طریقے سے ہمیں اسٹیپس لینے ہیں اور بینکوں کو بھی ہمیں مضبوط کرنا ہے, اسٹیٹ بینک کو مزید آگے بڑھنا ہے. ہماری حکومت کو اپنے سارے اختلافات بھلا کر سب لوگوں کو اکٹھا اپنے ساتھ لینا ہے, اور یہ صرف ہمارے ملک کے لیول پر نہیں بلکہ دنیا کے لیول پر ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا ظاہری بات ہے کہ علاج تو نہیں کرائے گا, اس طرح نہیں ہے. وہ تو پچھلا جو اسپینش فلو تھا وہ 3 یا 4 سال لگے تھے اس کو جاتے ہوئے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ویکسین اتنے دنوں میں بنے گی, لیکن میرا نہیں خیال یا ہمارا نہیں خیال کہ یہ 3 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ ہوگا. یا اور ڈرگز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں, کلوروکوئن ہے, ایریتھرومائسین ہے اور بہت ساری ہمارے پاس میڈیسنز ہیں, لیکن ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ پورے طریقے سے اس بات کے لیے اکوپڈ نہیں ہیں, ان کے پاس عملہ ایسا نہیں ہے اور وہ عملے کو وہ تقریباً تمام ٹیکنیکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. اور یہی حالت یورپ میں ہو رہی ہے, یہی حالت امریکہ میں ہو رہی ہے, یہی حالت عرب ورلڈ میں ہو رہی ہے, جہاں آپ تیل کی قیمتوں کے نتیجے میں ان کی اکانومی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی جو تیل کی قیمتیں گری ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ان چینجز سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے, حکومت کو بھی, معاشرے کو بھی, اس کے تمام اداروں کو بھی, میڈیا کو بھی, لوگوں کو بھی, اور ہر ہمارے جو بھی ادارے ہیں ان کو بھی. شکریہ.